الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم قال النبي صلى الله عليه وسلم من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر السنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ رب العزت نے اس دنیا کا نظام بنایا ہے، اس میں چاند سورج بھی بنایا ہے جس کے ذریعے اللہ رب العزت نے ہمیں گنتی کرنا سکھایا ہے، سال کی، دنوں کی، مہینوں کی، ہفتوں کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک صحابی روم سے تشریف لے کر آئے اور فرمایا کہ وہاں پر لوگ گنتی کرتے ہیں، تاریخ، میں نے ایک نئی چیز دیکھی ہے کہ وہاں تاریخ ہے اور تاریخ کا حساب کتاب کرتے ہیں، فلاں تاریخ کو یہ ہوا، فلاں تاریخ کو یہ ہوا، فلاں تاریخ کو یہ ہوا، تو ہم بھی تاریخ کیوں نہ شروع کر دیں۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مشورہ کیا تو بات طے ہوئی کہ ہاں جی، تاریخ رکھنی چاہیے، اچھی بات ہے۔ جب شروع کہاں سے کیا جائے، سال کون سا شروع کیا جائے، کیا کیا جائے، تو مختلف صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آراء پیش کی، بعض نے رمضان کہا، بعض نے ربیع الاول کہا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ محرم کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، یہاں سے سال کی شروعات کی جائے، اور حجاج حج کرنے والے محرم میں واپس آتے ہیں، ایک طریقے سے نئی زندگی شروع کرتے ہیں، تو محرم کے مہینے سے سال کی ابتدا کی جائے، تو محرم کو سال کا پہلا مہینہ شمار کر لیا گیا۔ اسی لیے اور اس وجہ سے بھی کہ عرب بھی محرم کے مہینے سے ہی سال کو شروع کرتے تھے عموماً۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے ہاں جو تعداد ہے مہینوں کی وہ 12 مہینے۔ یوم خلق السماوات والارض، جب سے زمین اور آسمان بنے تب سے اللہ نے اسی طرح بنایا ہے 12 مہینوں کو۔ 4 حرم، جس میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، 4 مہینے ایسے ہیں جس کے اندر تعظیم کی جائے، 4 مہینے ایسے ہیں جس کے اندر گناہ نہ کیا جائے۔ ویسے تو گناہ کسی بھی مہینے میں کسی بھی دن نہ کیا جائے، لیکن خاص طور سے ان مہینوں کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا جائے۔ 3 ایسے ہیں جو لگاتار ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، اور 1 رجب، یہ علیحدہ ہے۔ تو 4 مہینے یہ اشہر حرم کہے جاتے ہیں۔ اشہر حرم کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ مہینے جس کی تعظیم کی جائے، یہاں تک کہ اس میں قتال بھی منع ہے، جنگ بھی منع ہے، اور اس مہینوں کے اندر پہلے سے ہی بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے کہ کسی قسم کی لڑائی جھگڑے سے پرہیز کیا جائے۔ اسلام نے اس حکم کو باقی رکھا کہ اچھی بات ہے، اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام نے اس حکم کو باقی رکھا کہ لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنے کا ایک اور موقع ہے کہ 4 مہینے کے اندر بالکل بھی جدال اور جنگ نہ کی جائے۔ محرم کا مہینہ، محرم کیوں کہا جاتا ہے اس کو، اس کا نام محرم کیوں ہے؟ محرم حرام سے نکلا ہے۔ اردو میں حرام کا مطلب ہوتا ہے ممنوع کردہ چیز۔ عربی میں حرام کا 2 مطلب ہوتے ہیں، ایک تو وہی جو اردو والا مطلب ہے حرام کردہ چیز، اور دوسرا مطلب ہے جس کی تعظیم کی گئی ہو۔ اسی لیے مسجد الحرام کہا جاتا ہے۔ مسجد الحرام کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ اس کی حرمت ہے، تعظیم ہے، احترام ہے، عزت ہے۔ تو محرم دونوں چیزوں سے مشتمل ہے، تعظیم اس کے ساتھ ساتھ احترام، تعظیم احترام، اور اس کے ساتھ ساتھ حرام ہونا یعنی ممنوع ہونا۔ تعظیم کی جائے گی اس مہینے میں محرم الحرام۔ جب آپ بولتے ہیں، علماء نے لکھا ہے جب بولے گا کوئی محرم الحرام تو مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ مہینہ جس کی تعظیم کی گئی اور اس کے اندر جدال، جنگ، قتال اور ساری چیزوں کو حرام کر دیا گیا۔ تو محرم
حرمت والا مہینہ دو اعتبار سے، ایک حرام کے اعتبار سے اور ایک تعظیم کے اعتبار سے۔ حرام، حرمت کے نام مطلب جو حرام ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بکثرت ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خانہ کعبہ کے سامنے تشریف لے گئے، فرمایا ان اللہ جعلک حراما، اللہ نے تجھے حرام بنایا یعنی حرمت والا بنایا ہے۔ وحرم، اور پھر یہ لفظ وحرم علی المؤمنین مالہ وعرضہ، اور اسی طرح جس طرح تجھے حرمت والا بنایا ہے اسی طرح کہ ایمان والے کو بھی حرمت والا بنایا ہے، اور اس کے مال اور جان کو اور عزت کو ہر انسان کے لیے حرام کر دیا۔ ایک ہی حدیث میں دونوں مطلب استعمال کی۔ تو محرم کو اللہ رب العزت نے محرم الحرام کا جو مہینہ ہے یہ تعظیم والا بھی ہے اور حرمت والا بھی ہے۔ محرم کا مہینہ بعض لوگ سمجھتے ہیں اس کی تعظیم، اس کا احترام حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے تعلق ہے اس کا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے اس کا تعلق نہیں ہے، یہ پہلے سے ہی حرمت والا مہینہ ہے، یہ پہلے سے ہی تعظیم والا مہینہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا اس مہینے میں ہونا یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے، نہ کہ محرم کی اس وجہ سے حرمت پیش کی گئی۔ اس وجہ سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں اگر یہ بات ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے اور بہت ہی زیادہ ظالمانہ انداز میں ہوئی ہے، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ذی الحج کی 18 تاریخ کو ہوئی ہے، تو اس کے اندر بھی وہ ہم حرمت والے مہینہ بنائیں، اس کے اندر بھی اس کو اسی طرح تعظیم دیں، اسی طرح اس کے اندر جو ہم نے رسومات نکالی ہیں وہ کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت جو ہے پہلی ذی الحج کو، پہلی محرم کو ہوئی ہے، اس کے اندر بھی اسی تاریخ کو بھی اسی طرح منائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ربیع الاول کے مہینے میں ہوا ہے، تو اگر یہ اس کا تعلق انتقال اور پیدائش سے ہو تو پھر ان سارے مہینوں کے اندر، اور شاید ہی کوئی مہینہ یا کوئی دن ایسا بچے کہ جس کے اندر کوئی عظیم ہستی کا انتقال، شہادت یا ولادت نہ ہوئی ہو۔ تو اس کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے نہیں، کی شہادت سے نہیں ہے۔ اس کی حرمت اللہ نے پہلے سے ہی بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر اللہ المحرم، محرم جو ہے وہ اللہ کا مہینہ، مہینے تو سارے ہی اللہ کے ہیں لیکن اللہ نے اس مہینے کے اندر خاصیت رکھی ہے۔ آپ صلی حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ما کان یتحرى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صیاما اکثر من المحرم، صیام روزے کو، کثرت سے روزے رکھنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا زیادہ اہتمام محرم کے مہینے میں کرتے تھے میں نے نہیں دیکھا کسی اور مہینے میں کرتے تھے۔ تو محرم کی عظمت اور تعظیم اللہ رب العزت نے پہلے سے ہی رکھی ہے۔ تاریخی اعتبار سے ایک چیز ایسی ہے جو واقعتاً اس محرم کے مہینے میں پائی جاتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، وہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے نجات پانا اور فرعون کا غرق ہو جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے کر آئے، دیکھا کہ یہودی روزہ رکھ رہے ہیں، کہا کہ یہودی روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ انج اللہ موسیٰ فی من فرعون، کہ فرعون سے موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی اس دن میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منہم، کہ ہم ان سے زیادہ موسیٰ کے حقدار ہیں، یعنی ہم جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو زیادہ ماننے والے ہیں بنسبت یہودیوں سے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی روزہ رکھیں۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے محلوں کے اندر اپنے قاصدوں کو بھیجا، کہا کہ جس نے روزہ رکھا ہے شروع دن سے 10 محرم کو وہ روزہ پورا کرے، اور جس نے روزہ نہیں رکھا وہ اب روزے کی نیت کر لے، یعنی اگر روزہ نہیں بھی رکھا تو روزے کی نیت کر لے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام، اچھا ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یعنی امت پر روزہ عاشورہ کا پہلے فرض کر دیا گیا۔ مسلم کی روایت ہے، صحیح روایت ہے کہ یہ روزہ پہلے فرض کر دیا گیا تھا، پھر جب رمضان کی فرضیت نازل ہوئی تو اس کی فرضیت اٹھا لی گئی لیکن استحبابی حکم باقی رہا۔ استحبابی حکم کا مطلب کہ مستحب ہونا، افضل ہونا، سنت ہونا یہ باقی رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو اس مہینے میں روزہ، اس دن روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلے سال انشاءاللہ ہم 9 کا بھی روزہ رکھیں گے، کیونکہ یہودیوں سے روزے میں بھی مشابہت نہ ہو جائے، روزے میں بھی یہودیوں سے مشابہت نہ ہو جائے، اس لیے فرمایا کہ ہم اگلے سال انشاءاللہ ہم 9 کا بھی روزہ رکھیں گے۔ لوگ سوال کرتے ہیں
کہ کہاں لکھا ہے کہ یہودیوں کی مشابہت منع ہے، عیسائیوں کی مشابہت منع ہے، برتھ ڈے منانا منع ہے، اینیورسری منانا منع ہے، مہندی مائیوں کرنا منع ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ تو لکھا کہیں نہیں ہے، اسلام نے مزاج ایسا بنایا ہے۔ اب سنیں اس کو، اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا دین عطا کیا جو تمام دین سے مختلف کر کے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال تو یہ ہے کہ یہودیوں کو روزہ رکھتے دیکھا، بولا ہم ایک روزہ نہیں 2 روزے رکھیں گے، یہودیوں کے مخالفت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ کی مانگ نکالا کرتے تھے، دیکھا یہودی بیچ کی مانگ نکالتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ نکالنا چھوڑ دی۔ اگر نکل آتی ٹھیک ہے، نہیں نکلتی نکالتے نہیں تھے۔ جمعے کے دن تنہا نفلی روزہ رکھنا، نفلی روزہ تنہا رکھنے سے منع کر دیا، کہا جمعے کے دن تنہا نفلی روزہ نہ رکھے، اکیلا نفلی روزہ نہ رکھا جائے، جمعرات جمعہ ہفتہ جمعہ رکھے، اکیلا روزہ نہ رکھے۔ کیوں نہیں رکھے؟ کیونکہ یہود اور عیسائی دونوں اپنے مذہبی دن میں روزہ رکھتے ہیں۔ ہفتے کے دن روزہ رکھنا، تنہا روزہ رکھنا مکروہ ہے، اکیلا بالکل۔ ہفتے کے دن کوئی روزہ رکھ لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ کیوں؟ یوم السبت یہودیوں کا دن ہے، اس دن وہ لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ پورے دین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز جو عطا کی، اس سے پہلے کسی مذہب کی نماز عبادت کے اندر رکوع نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے یہودیوں کی مخالفت کی وجہ سے کہا کہ اس میں رکوع، فرکعوا مع الراکعین ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، کیونکہ یہود و نصارہ کی نماز کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے اندر بھی، یعنی عبادت کے اندر بھی کسی یہود اور نصارہ کی عبادت سے مشابہت پسند نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامہ باندھتے تھے، فرمایا بغیر شملے کے امامہ نہ باندھنا، شملہ اس کو کہتے ہیں، بغیر شملے کے امامہ نہیں باندھنا۔ سکھ بغیر شملے کا امامہ باندھتے ہیں، مکروہ ہے بغیر شملے کا امامہ باندھنا۔ شملے کے ساتھ امامہ اس لیے بندوایا کہ تاکہ کسی اور مذہب سے مطابقت نہ ہو جائے۔ بغیر ٹوپی کے امامہ نہیں باندھنا، مجوسی اس زمانے میں بغیر ٹوپی کے امامہ باندھا کرتے تھے۔ سب سے بڑی بات، اس سے بھی بڑی بات، نماز ایسی چیز ہے جس سے کبھی روکا نہیں جاتا، نماز ایسی چیز ہے جس سے کبھی روکا نہیں جاتا، لیکن 3 وقت نماز پڑھنا مکروہ قرار دے دیا، سجدہ کرنا مکروہ قرار دے دیا، سورج کے غروب ہوتے وقت، سورج طلوع ہوتے وقت اور زوال کے وقت، کیونکہ سورج کی عبادت کرنے والے ان اوقات میں اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اور ہم سوال کرتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے کہ یہود اور نصارہ کی اور غیر مسلموں کی مشابہت نہیں کرے؟ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں رکھ رہے، ایک روزے کے ساتھ ایک روزے کو شامل کر رہے ہیں اس لیے کہ کسی غیر مذہب سے مشابہت نہ ہو جائے، اور ہم سوال کرتے ہیں برتھ ڈے منانا منع ہے، کہاں لکھا دکھا دو۔ تو جیسے مذہب جیسے لکھا کہیں نہیں ہے، لیکن اسلام نے جو مذہب کی بنیاد ڈالی ہے، جو مزاج بنایا ہے، وہ یہ ہے کہ کسی مذہب سے قریب بھی نہ جایا جائے۔ اور پھر یہ سب سے بڑی بات اس کی آگے آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف الیہود والنصارى، صحیح روایت ہے بالکل، یہود اور نصارہ کی مخالفت کرو، یہود اور نصارہ کی مخالفت کرو، یعنی اپنے آپ کو ان کے ساتھ مشابہت میں نہ لاؤ کبھی بھی، چاہے وضاقتہ کے اعتبار سے ہو، چاہے عبادت کے اعتبار سے ہو، چاہے اپنے رسم و رواج کے اعتبار سے ہو۔ تو محرم کا مہینہ اللہ رب العزت نے حرمت والا مہینہ بنایا ہے، تعظیم والا مہینہ بنایا ہے، حرام کر دینے والا مہینہ بنایا۔ اللہ نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اس میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ جان پر ظلم کرنا قرآن کے اندر گناہ کرنے کے بارے میں آتا ہے، گناہ، اس میں گناہ نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محرم کے مہینوں میں اور خاص طور سے ان مہینوں کے اندر اپنے آپ کو گناہ سے بالکل ایسے ہی بچاؤ جیسے گناہ کی حرمت اس میں زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ گناہ تو گناہ ہی ہے، ہر مہینے میں گناہ ہے، لیکن ان مہینوں میں گناہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ جیسے ایک آدمی گھر میں گناہ کرے اور ایک آدمی بیت اللہ میں گناہ کرے تو دونوں میں فرق ہے۔ اسی طرح ایک آدمی عام مہینے میں گناہ کرے، اسی طرح وہ آدمی محرم کے مہینے میں یا حرمت والے مہینے میں گناہ کرے تو یہ مزید اس کے اندر گناہ در گناہ ہے۔ گاڑی کھڑی ہے 8892، وہ جو نا اس نے گاڑیوں کو روکا ہوا ہے، اسے زور جانا جماعت کے ساتھ ہی جانے 8892 گرے والا ہے، یہ جو اس روڈ پہ کھڑی ہوئی ہے وہ تو پارکنگ میں کھڑی ہوئی، لیکن ان کے پیچھے سرزور کھڑی ہوئی ہے۔ اچھا یہ لیں۔ تو اس صورت کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کسی یہود اور نصارہ سے مشابہت بھی نہیں کریں گے مذہب کے اعتبار سے، تو ہم دوسرے چیزوں کے اندر کیسے مشابہت اختیار کر لیں؟ پھر محرم کے مہینے کے اندر یوم عاشورہ کے اندر ایک فضیلت اور بھی ہے، وہ فضیلت یہ ہے کہ من وسع، حدیث چاہے تھوڑی کمزور ہے لیکن فضائل میں علماء نے اس کے اندر عمل کرنے کی گنجائش رکھی ہے. فرمایا من وسع علی عیالہ، جو اپنے اہل و عیال کے اوپر وسعت کرے، اہل و عیال کے اوپر وسعت کرے یعنی زیادہ خرچ کرے، وسع اللہ علیہ سائر السنہ، اللہ پورے سال اس کے اوپر وسعت کرتے ہیں یعنی رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ادھر محرم کے مہینے میں ادھر عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا کہا گیا اور دوسری طرف وسعت کرنے کا کہا گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ادھر وسعت بھی کی جائے اور ادھر جو ہے روزہ بھی رکھا جائے؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اچھا، پہلی بات تو یہ بعض لوگ لکھتے ہیں کہ دسترخوان وسیع کرنا، اس سے یہ مراد ہو سکتا ہے دسترخوان وسیع کرنا، اس سے اندر منع نہیں ہے دسترخوان وسیع کرنا، لیکن وسعت کا مطلب صرف دسترخوان ختم نہیں ہوتی. ہماری تو ہر چیز کھانے پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے کہ بھئی وسعت کا مطلب کھانا کھلا دو، صدقہ کرو تو کھانا کھلا دو. تو صرف یہ چیزیں کھانے پہ آ کے ختم نہیں ہوتی ہیں، بلکہ وہ چیز ساری انسان کی ضروریات میں شامل ہوتی ہے، چاہے کپڑے کے اعتبار سے ہو، چاہے ہدیہ دینے کے اعتبار سے ہو، کسی بھی اعتبار سے وسعت کریں گے، کسی بھی اعتبار سے اگر وسعت کریں گے تو اس کا اس حدیث کے اندر شامل ہو جائے گا. پھر اس کا دوسرا مطلب کیا ہے کہ ضروری نہیں ہے گھر کے اندر ہر آدمی روزہ رکھے، بچے بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، کسی نے روزہ نہیں رکھا اس کے اوپر وسعت کر سکتے ہیں. ایک تیسرا معنی اس کا یہ بن سکتا ہے کہ محرم کا دن یعنی عاشورہ کا دن 9 محرم کے غروب سے شروع ہو جاتا ہے، 9 محرم کے غروب سے شروع ہو جاتا ہے، تو وہاں سے لے کر 10 محرم کے غروب تک جتنا بھی جو ہے وہ عمل اس میں اس وسعت کے اندر کیا جائے گا وہ اس میں شمار کر لیا جائے گا. تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہماری شریعت جو ہے وہ بہت واضح ہے، اس کے اندر کوئی ایسی ابہام والی بات نہیں ہے. یہ جو جتنی باتیں میں نے بتائی ہیں اس کے علاوہ محرم کے مہینے میں کچھ بھی ثابت نہیں ہے. جو صحیح باتیں ہیں وہ آپ کو پتہ لگ گئی، اس کے علاوہ جو بھی بات ہے اس میں چاہے شربت تقسیم کرنا ہو، اس میں چاہے کھانے بانٹنا ہو، اس کے اندر چاہے حلیم بنانا ہو، اس میں کچھ بھی ہو، وہ سب کا سب ان صحیح باتوں کے علاوہ جتنا بھی کچھ ہے وہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، وہ شریعت سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کی زندگی سے ثابت نہیں ہے، کسی سے بھی ثابت نہیں ہے. تو اس لیے اس کے علاوہ جتنی بھی رسومات ہم نے خود ساختہ ایجاد کی ہوئی ہیں اور اس کا سہارا ہم شریعت کو لیتے ہیں کہ بھئی حدیث میں آتا ہے وسعت کرو تو کھانا بانٹیں گے، تو یہ ایسا کہیں بھی نہیں آتا. پھر ایک اور چیز ہمارے اس مہینے کے اندر بڑی بہت زیادہ اب یہ رواج کم ہو گیا، اس کی بھی وجہ ہے وہ یہ کہ شادی بیاہ کا نہ کرنا. شادی بیاہ، ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا مفتی رشید احمد صاحب، وہ محرم کی 10 محرم کو نکاح خاص طور سے پڑھایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جو 10 محرم کو نکاح پڑھائے گا اس کو میں اپنی جیب سے انعام بھی دوں گا. تو زمانے میں پہلے تو بہت زیادہ تھا، آج کل نہیں ہے. اگر یہ بات ہوتی کہ ہر بعض ابھی کسی سے بات ہوئی کچھ دن پہلے تو کہا کہ ہم احتراماً نہیں کرتے اس مہینے میں، ہمارا کوئی عقیدہ نہیں ہے لیکن ہم احترام کرتے ہیں اس مہینے کا. تو بھائی ذی الحج کا مہینے کا بھی احترام کرو، رمضان کے مہینے کا بھی احترام کرو، سارے مہینوں کا احترام کرو، باقی 4 مہینے حرمت والے ان کا بھی احترام کریں. صرف اسی مہینے کا احترام اتنا زیادہ کیوں ہے؟ اور احترام ہے تو شادی ہے، کوئی گناہ تو نہیں ہے، شادی تو عبادت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح من سنتی، اللہ نے لکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح تو میری سنت ہے، تو سنت عمل ہے، کوئی گناہ تو نہیں کرنے جا رہا، تو کیوں احترام؟ اس کے احترام اور نہ کرنے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. آج کل شادی ہال والے یہ ان کی طرف سے بات آ رہی ہے کہ بھائی آج کل محرم کے اندر لوگ زیادہ شادیاں کر رہے ہیں. تو بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے اوپر وہ لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ شاید ان کے دلوں کے اندر یہ بات نکل گئی ہے کہ محرم، تو ہمارے یہاں جو ہے نا 2 چیزیں ہیں، ایک ہے مال اور مال کی محبت، اور ایک ہے دین کی محبت، چاہے وہ صحیح محبت ہو یا غلط محبت ہو. تو ہمارے یہاں شادی ہال ان دنوں میں سستے ہو جاتے ہیں، سیزن نہیں ہے تو بھائی جو 2 لاکھ روپے کا مل رہا تھا وہ 1 لاکھ روپے کا ملتا ہے، جو 5 لاکھ کا مل رہا تھا وہ 2 لاکھ روپے کا مل جاتا ہے. تو مال کی محبت کے غالب ہونے کی وجہ سے کہ پیسہ بچ رہا ہے اس لیے کر رہے شادی، وہ پھر بھی کرنے کے بعد دل میں گلٹ محسوس کر رہے ہوتے ہیں، دل میں خلش ہوتی ہے یار محرم میں نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن چلو کوئی بات نہیں، سستا مل رہا ہے کر لیتے ہیں. نہ کہ یہ وجہ ہے کہ محرم کے مہینے کی عظمت یا ہمارے دلوں کے اندر ابھی تک یہ بات گئی نہیں ہے، آج تک یہ بات موجود ہے کہ محرم میں شادی کریں گے تو شاید نحوست ہو جائے گی اور شادی کامیاب نہیں ہوگی. یہاں تک بھی
کسی نے بتایا، بولا بات کرتے کرتے کہ ان کی شادی اس لیے خراب ہو گئی کہ محرم کے مہینے میں کری تھی. تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اگر یہ وجہ ہوتی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اس مہینے میں ہوئی ہے تو شادی نہیں کرنی چاہیے. تو زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ ان کے نواسے اسی مہینے میں شادی کی انہوں نے. تو کیوں کرتے وہ پھر؟ اپنے نواسے، اپنے دادا سے، اپنے نانا سے زیادہ محبت ہوگی کسی کو، یا ہمیں اتنی دور سے اپنی محبت زیادہ جتا رہے ان سے؟ اور اگر ہوا بھی ہے تو 3 دن سے زیادہ سوگ ہے ہی نہیں، سوائے عورت کے کہ 4 مہینے 10 دن مرد کے اوپر شوہر کے انتقال پر سوگ ہے. اس کے علاوہ سوگ ہے ہی نہیں، کوئی سوگ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی کے والد کا انتقال ہوا، غالباً ام سلمہ رضی اللہ عنہ. 3 دن گزرنے کے بعد انہوں نے خوشبو منگائی اور خوشبو لگائی اور کہا کہ مجھے خوشبو کی ضرورت نہیں ہے، لیکن صرف اس لیے کہ سوگ 3 دن ہے. الحداد فوق لا حداد فوق ثلاث، 3 دن سے زیادہ کوئی سوگ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو عمل کرنے کی وجہ سے میں نے خوشبو اور بناؤ سنگار کیا. تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، آج کسی کے گھر میں والد والدہ کا انتقال ہو جائے اور وہ 1 دن 10 دن بعد کوئی کچھ کر لے تو کہیں دیکھو ابھی تو اس کے والد کا انتقال 10 دن پہلے ہوا ہے اور یہ شادی کر رہے ہیں. پہلی عید آ رہی ہے، اس میں کپڑے نہیں بنا رہے اچھے کہ بھئی تیار نہیں ہوں گے، ابھی تو گھر میں میت ہوئی ہے. تو یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے. ہمارا تو صرف اور صرف اسلام کا نام ہے، عمل سارے ہندوؤں کے مطابق ہیں، عیسائیوں کے مطابق ہے، کھانا پینا عیسائیوں کے مطابق ہے، رہن سہن یہودیوں کے مطابق ہے، اور سارے عقائد رسومات ہم نے ہندوؤں سے لے لی ہیں. بس یہی رہ گیا ہے کہ اسلام کا نام ہم لے لیتے ہیں. لا يبقى، ایک زمانہ سیاتی علی الناس زمان لا يبقى الاسلام الا اسمه، کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگوں پر کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا. ولا القرآن الا رسم، اور قرآن کے صرف حروف نقوش باقی رہ جائیں گے، عملی زندگی میں نہیں ہوگا. تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ سارے سب سے زیادہ ان چیزوں کی ضرورت ہمارے گھر کی خواتین کو ہے. خواتین کے اندر اس طرح کی نظریات، عقائد بہت زیادہ کثرت سے ہوتے ہیں اور بہت سختی کے اوپر ہوتے ہیں. چاہے نماز اتنی پابندی سے نہ پڑھی جائے جو فرض ہے، لیکن اس عمل کے اوپر، ان چیزوں پر پابندی کرنے کی بڑی سختی ہوتی ہے. اپنے گھر والوں کو بھی اس کی ترغیب دی جائے، بتایا جائے کہ بھئی یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. وقت لگتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اتنا کئی سالوں سے یہ چیز چلی آ رہی ہے، ایک دم ختم نہیں ہو سکتی. آہستہ آہستہ ایک زمانہ آئے گا، دوسرا زمانہ گزرے گا، ایک نہ ایک وقت آئے گا کہ یہ چیز نکل جائے گی. لیکن کم سے کم درجہ یہ ہے کہ ہم نے کہنا شروع کر دینا ہے کہ بھئی یہ چیزیں کسی حدیث سے ثابت نہیں. باقی چھٹی کا دن ہوتا ہے، اس دن روزہ رکھ لیا جائے. اگر کوئی آدمی 9 کا روزہ نہیں رکھ سکتا، صرف 10 کا روزہ رکھنا چاہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی روزہ رکھتے تھے اور وہ ان کی مخالفت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 دن اضافی فرمایا تھا. آج کل کے یہود روزہ نہیں رکھتے، آج کل کے یہود 10 محرم کا روزہ نہیں رکھتے. اس لیے وہ حکم جو عارضی طور پر یا صرف مخالفت کی وجہ سے، اصل 9 کا روزہ کوئی نہیں ہے، اصل 10 کا ہی روزہ ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت میں اگر کوئی 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھے تو اچھی بات ہے، اور اگر نہیں رکھنا چاہتا، 1 دن کا رکھنا چاہتا ہے تو 1 دن کا بھی رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. 10 اور 11 کا روزہ رکھنا چاہے تو بھی رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے نظریات کو، ہمارے عقائد کو درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. شیطان سے اور اس کی جتنے مکر و فریب ہیں جو ہمارے دماغوں میں ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا هداة مهتدین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، تمام امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما، تمام عالم کے انسانوں کو ہدایت عطا فرما. یا اللہ ان سب کی ہدایت کا ذریعہ ہمیں بنا. یا اللہ دنیا کی بھی بھلائیاں نصیب فرما، آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما. دنیا کی عافیت نصیب فرما، آخرت کی عافیت نصیب فرما. یا اللہ اپنی رضا نصیب فرما، کامل ایمان پر زندگی نصیب فرما، کامل ایمان پر موت نصیب فرما، کامل تقوی پر زندگی نصیب فرما.
کامل تقوی پر موت نصیب فرما۔ یا اللہ قبر حشر کی زندگی کو آسان فرما، موت کی سختی کو آسان فرما، پل صراط کی سختی کو آسان فرما، آسان حساب کتاب نصیب فرما، اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس میں عالی مقام نصیب فرما۔ یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وأعوذ بک من شر ما استعاذک عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا رحمن۔